بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ ناظرین محترم، پروگرام راہ فلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح آپ لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ دیکھتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس موضوع کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں کہ احباب کی رہنمائی بھی ہو سکے اور مختلف موضوعات کو پروگرام کا جو ہے وہ ہم پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یقیناً ماہ محرم کی یہ پرنور مبارک ساعتیں ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، تو انشاءاللہ آج اپنے علماء سے، اپنے مہمانوں سے جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ فضائل اہل بیت اطہار پر انشاءاللہ بات کی جائے گی، قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں، اور بہت سے ایسے سوالات، بہت سے ایسے چیزیں جنہیں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اب آپ کی رہنمائی بھی ہو سکے، اور ہمارے لیے یہ جو ہم یہاں پر مل بیٹھ کر ایک موقع ہم سب کو میسر آیا ہے، ہم بھی اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ گفتگو کے لیے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف ہے۔ ہم سب کے بہت محترم، آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ہمارے مختلف پروگرامز میں۔ آج راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر ہمارے مہمان بنے ہیں عزت مآب حضرت علامہ قبلہ پیر سید مفتی شہباز حسین سیفی شاہ صاحب۔ شاہ جی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہیں گے شاہ جی آپ کو آج کے پروگرام راہ فلاح میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ شاہ جی، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، گفتگو کے لیے ہمارے پروگرام راہ فلاح میں بالکل پہلی مرتبہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور آج کے موضوع پر انشاءاللہ آپ سے بھی ہماری گفتگو رہے گی۔ نوجوان ممتاز و محترم حضرت علامہ صاحبزادہ عثمان محی الدین نورانی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین محترم، ماہ محرم کی یہ پرنور ساعتیں، اور یقیناً دل کی کیفیات اس حوالے سے انسان کی تبدیل ہو جاتی ہیں جیسے ہی محرم شریف کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا یہ جائے کہ کچھ مسائل، کچھ پریشانیاں ہو جائیں تو ہم لوگ اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ مسائل میں جب ہم لوگ آ جاتے ہیں، پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بہت مشکل محسوس کرتے ہیں ہر چیز میں، کہ ہمارے لیے ہر کام مشکل ہو گیا ہے، ہمارے لیے پریشانیاں ہو گئی ہیں، مسائل ہو گئے ہیں۔ اور ہم اگر بات کریں اہل بیت اطہار کے حوالے سے تو یقیناً آپ کی ان عظیم قربانیوں کی وجہ سے دین اسلام کی آبرو اور دین اسلام کا وقار زندہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، اور چونکہ بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ ذہنوں میں بس 9 محرم اور 10 محرم جو عاشورہ کے دن ہیں خاص یہ ہوتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا گیا، یا پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی اور ان کی جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں۔ ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، یعنی یہ تمام معاملہ کس طرح پیش آیا اور جو پس منظر ہے اس پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ شہادتوں کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا، اور پھر ان 10 دنوں میں کہاں کہاں کیسے کیسے کیا کیا ہوتا رہا، وہ بھی انشاءاللہ کچھ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہوگا جناب قبلہ شاہ صاحب سے، انشاءاللہ ہی ہم گزارش کریں گے مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب سے ہی کہ آپ آج کے پروگرام راہ فلاح میں فضائل اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ شاہ صاحب۔ صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب۔ یقیناً آج جس موضوع پر ہم مل بیٹھے ہیں، اس موضوع پر بات کرنا ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان، ہمارے وجدان، ہمارے ذوق سب کے لیے معراج ہے، اور جہاں ان ایام میں ہم ذکر اہل بیت بطور خاص کرتے ہیں اور پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، وہیں ایک اور بات بھی بہت زیادہ مشاہدے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل محبت، اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کی آنکھیں نم رہتی ہیں۔ وہ بچپن میں ایک شعر سنا تھا اور اس طرح سے نقش ہو گیا کہ پھر وہ لوح دماغ سے کبھی محو نہیں ہو سکا۔ وہ کسی نے خوبصورت انداز میں کہا تھا، آنکھوں کے ساحلوں پہ اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے، آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ امام علی مقام سید و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ
ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز گود مرتضیٰ اور دوش مصطفیٰ سے ہوتا ہے. کبھی وہ گود مرتضیٰ میں ہیں، کبھی دوش مصطفیٰ پر سوار ہیں، اور اس سے ہی اندازہ لگائیں کہ کبھی وہ نبی کی گود میں ہیں اور کبھی وہ علی کی گود میں ہیں. جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گویا بچپن سے ہی ان کی تربیت اس انداز میں کی جا رہی تھی کہ آنے والے وقت میں ان واقعات میں ان کے پائے استقلال میں کبھی کوئی لغزش نہ آئے. یہ محبتیں، یہ عنایتیں، یہ شفقتیں اور یہ پیار کے جو انداز تھے میرے کریم آقا کے، یہ گویا دنیا کو ایک خاموش میسج دے رہے تھے کہ جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں تم بھی ان سے پیار کرنا. میرے کریم آقا تحیت و ثنا کی بارگاہ میں یہ دو شہزادے حاضر ہوتے ہیں، جناب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دونوں شہزادگان جب آتے ہیں تو میرے کریم آقا انہیں سینے سے لگاتے ہیں اور پھر وہ جملے ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان دونوں سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے محبت کرنا. اب یہ اتنے بڑی سند ہے حضرات حسنین کریمین کے لیے اور ان کے محبین کے لیے کہ حضرات حسنین کریمین کی محبت جسے نصیب ہو جائے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین کی والدہ بھی بے مثال ہیں، ان کے بابا بھی بے مثال ہیں، ان کی نانی بھی بے مثال ہیں اور ان کے نانا بھی بے مثال ہیں. اور یہ جملے میرے نہیں ہیں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے کریم آقا تحیت و ثنا کے صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے فرما روا ہیں، اور جب مال غنیمت تقسیم فرماتے ہیں تو اپنے بیٹے سے بھی حضرات حسنین کریمین کو مقدم رکھتے ہیں، اور بیٹے کے دل میں یقیناً یہ خیال آتا ہے اور پھر وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ بابا جان یہ حضرات حسنین، یہ شہزادگان جب گلیوں میں کھیلا کرتے تھے اس وقت میں میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جا کر جہاد کیا کرتا تھا، آپ انہیں مقدم رکھ کر اور ہم سے ڈبل حصہ عطا فرما کے کیا پیغام دے رہے ہیں. تو جناب سیدنا عمر پاک نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمایا جاؤ ان کے باپ جیسا باپ لے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی لے آؤ، ان کے ماموں جیسے ماموں لے آؤ، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لے آؤ، ان کی پھوپھیوں جیسی پھوپھی لے آؤ، اور ان کے نانا جیسا نانا لے آؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر رک گئے اور کیسے لے کر آتے، کہاں سے لے کر آتے. کائنات میں یہ جو شہزادگان ہیں ان کی ماں کائنات کی عورتوں کی نہیں بلکہ تمام جہانوں کی، بلکہ جنت میں جانے والی تمام خواتین کی ملکہ ہے، اور ان کے نانا جان عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اور میں اگر بارگاہ سیدہ کائنات میں نذران عقیدت پیش نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری گفتگو ادھوری رہ گئی. حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ قلندر لاہوری بارگاہ سیدہ کائنات میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں کمپیریٹیولی یہ فرما رہے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. فرماتے ہیں کہ جنابہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ذکر اور تذکرے ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، لیکن ان کی عزت، شرافت، نجابت اور بلند مرتبے کی ایک وجہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. فرماتے ہیں جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہیں 3 نسبتوں سے عزتیں، شرافتیں اور رفعتیں اور بلندیاں نصیب ہوئیں.
پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. فرماتے پہلی نسبت یہ ہے، علامہ اقبال کا تخیل یہ ہے کہ پہلی نسبت یہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین کی لخت جگر ہیں، جو تمام جہانوں کے امام ہیں، تمام جہانوں کے سردار ہیں. بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی شیر خدا مشکل کشا. فرماتے ہیں یہ ان کی زوجہ ہیں جو شیر خدا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں. اور پھر تیسری نسبت فرماتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق. فرماتے ہیں کہ یہ ماں ان کی ہیں جو عشق کی پرکار کے مرکز کی ماں ہیں، یعنی ان کے شہزادے وہ ہیں جو پرکار عشق کے مرکز ہیں. یعنی میں اپنے ناظرین کے لیے قبلہ سلطانی صاحب آپ کی وساطت سے اگر آسان کروں تو اقبال علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں اور بڑی گہری بات فرما رہے ہیں کہ یہ پرکار اس طرح سے ہوتی ہے نا کہ جو بچے جیومیٹری باکس لے کر اور دائرہ بنانے کے لیے پرکار کا سہارا لیتے ہیں تو پرکار کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں اور ایک کے ساتھ پینسل کو لگا دیتے ہیں، دوسری کو رکھ کر گھماتے ہیں تو پینسل گھوم جاتی ہے اور دائرہ بن جاتا ہے. اور جب دائرہ بن جائے نا تو جہاں پرکار رکھی ہوتی ہے وہاں پر ایک جو ہے نا وہ نقطہ لگ جاتا ہے اور یہ نقطہ مرکز پرکار کہلاتا ہے، دائرے کا مرکز کہلاتا ہے. اقبال فرما رہے ہیں کائنات، ساری کائنات عشق کا طواف کرتی ہے اور عشق جس مرکز کا طواف کرتا ہے اسے حسنین کریمین کہتے ہیں. اور پھر علامہ اقبال نے نتیجہ نکالتے ہوئے یہ بات کہی، فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اللہ کے قانون کا جو رشتہ ہے یہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے. پاس فرمانے جناب مصطفیٰ کریم آقا کا فرمان کا مجھے حیا اور پاس ہے، اگر یہ نہ ہو وگرنہ گردے تربتش گردیدہ میں. اب اس جملے پر جس نے فتویٰ لگانا ہے وہ چلا جائے بادشاہی مسجد کے دروازے کے سامنے لیٹے ہوئے قلندر لاہوری اقبال پر لگائے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. اقبال فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے، مجھے شریعت محمدی روک رہی ہے، مجھے اللہ کا قانون روک رہا ہے، ورنہ میرا وجدان یہ کہتا ہے ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سجدہ ہا برخاک او پاشیدہ میں. فرماتے ہیں کہ میں جاؤں جنت البقیع میں اور سجدہ کائنات کے مزار کا طواف کروں اور اس مزار پر لوگ جا کے پانی ڈالیں، پھول ڈالیں. میرا وجدان یہ کہتا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ سجدہ ہا برخاک او پاشیدہ میں، کہ اس خاک پر جا کر میں سجدوں کا چھڑکاؤ کروں جس خاک میں وہ سجدہ کائنات آرام فرما رہی ہے. یہ انداز عقیدت ہے، یہ انداز محبت ہے. اور جس صوفی کو دیکھیں گے، جس درویش کو دیکھیں گے، وہ در آل نبی کا گدا اور منگتا نظر آئے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت انداز میں علامہ صاحب قبلہ نے انتہائی مختصر وقت میں جو ہے وہ آپ نے جو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کے فضائل پیش کیے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق اس انداز میں عطا فرمائے کہ جو اس سوچ میں ہیں، ابھی جو سوچتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین جانیے اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے سوچنا، سمجھنا، دیکھنا ان چیزوں کو نہیں پڑتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب قرآن کی آیت سامنے ہوتی ہے تو ہمیں رب کا قرآن یہ کہتا ہے تو یقین جانیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے. اور جو آپ نے قلندر لاہوری کے حوالے سے ایک جو ہے وہ آپ نے پیغام دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت سے ایسے اشعار بھی ہیں اس حوالے سے، وہ بھی میرے زبان پہ نہیں ہیں، کہ یہ جو ایک محبت کا تقاضا آپ نے جو ہے وہ بیان کیا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، مختومہ کائنات کی بارگاہ میں. اور پھر وہ ہستیاں کہ اگر ہم ان میں سے کسی بھی ایک ہستی کو لیں، مختومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر آپ کی بات کی جائے، اور پھر آپ کے لخت جگر حضرت پاک حسن حسین کی بات کی جائے، اور حضرت سرکار وفا حضرت مولا غازی عباس علمدار کی بات کی جائے، تو یقین جانیے ایک بہت عظیم پہلو اور بہت جو ہے وقت درکار ہے ہمیں ان کی فضائل کے لیے. لیکن ہم اپنے وقت میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں، جس علامہ صاحب قبلہ شاہ صاحب نے اپنی محبتیں پیش کی ہیں، مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں گزارش کروں گا صاحبزادہ عثمان محی الدین نورانی صاحب سے بھی، ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں تو فضائل اہل بیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، کہاں سے آپ آغاز کرنا چاہیں گے اور کیسے بسم اللہ کیجیے گا، یہیں سے پھر ہم کنٹینیو بھی ساتھ کر رہے ہیں گفتگو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلطانی صاحب، آپ نے موقع دیا ہوئی گفتگو کا. اس سے قبل شاہ صاحب نے جو سما باندھ دیا ہے، یقین کیجئے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا.
قبلہ سلطانی صاحب، بات یہ ہے کہ واقع کربلا اور شہادت امام علی مقام جو ہے، آپ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو زندگی بخشتی ہے. اور جب ہم امام علی مقام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور واقع کربلا سے پہلے جو آپ کی عملی زندگی تھی، آپ کی جو حیات مبارکہ تھی، جو آپ کی سیرت پاک تھی، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں آج کے نوجوانوں کے لیے اور آج کے معاشرے کے لیے بہت سے پہلو، بہت سے درس ملتے ہیں کہ ہم آپ کی حیات مبارکہ سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. قبلہ سلطانی صاحب، آپ کی جوانی، امام علی مقام کی جوانی، کہ آپ اپنی بھرپور جوانی میں جس طرح عبادت گزار تھے، جس طرح آپ فرائض کی ادائیگی کے بعد رات کے آخری پہر میں آپ نوافل ادا کرتے اور فرض روزوں کے علاوہ جو آپ نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے. اور اس کے علاوہ ناظرین کو یہ سن کر وہ حیرانگی ہوگی کہ امام علی مقام نے 25 حج فرمائے اور ان میں سے بیشتر حج تھے وہ پیدل فرمایا آپ نے. آج ہماری جوانیاں کس طرح گزر رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں کس طرح گزر رہی ہیں، اور امام علی مقام کی جوانی کا کو سوچیں کہ آپ نے اپنی جوانی جس عبادت میں، جس پاکیزگی میں اور جس عبادت گزاری میں آپ نے صرف کی ہے، ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. اسی طرح سلطانی صاحب، آج کے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر سے ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. جب ہم امام علی مقام کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں، اس میں جو ہمیں سیرت کے پہلو نظر آتے ہیں، سبحان اللہ. امام علی مقام، آپ کے جو بڑے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کی اولاد سے تھے اور دوسری آپ کی زوجہ سے تھے، ایک مرتبہ ان سے کوئی بات ایسی سرزد ہو گئی کہ جو امام علی مقام کی طبیعت کو ناگوار گزری. تو بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو جب آپ کو احساس ہوا محمد بن حنفیہ کو کہ یہ میرے سے یہ بات ایسی سرزد ہو گئی ہے کہ جو امام علی مقام کی طبیعت پہ ناگوار گزری ہے، تو آپ فوراً گئے اور آپ کے نام ایک خط آپ نے لکھا. سلطانی صاحب، اس خط کا جو متن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے چارٹرڈ ہے وہ. اگر اس خط کے متن کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں تو ہمارے جو خان کی جھگڑے ہیں، ہمارے اندر جو ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑوں کا احترام ختم ہو چکا ہے، وہ ساری چیزیں ہماری بحال ہو جائیں گی. آپ نے اپنے بھائی کو خط لکھا اور فرمایا کہ اے بھائی جان، جو اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، جو شرف عطا فرمایا ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکتا. اگرچہ باپ کی طرف سے، والد کی طرف سے ہمیں کوئی فرق نہیں، لیکن والدہ کی طرف سے جو آپ کو مقام حاصل ہے، اس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. میں آپ کے آگے گزارش کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو معاف فرما دیں اور جناب مجھے سینے سے لگا لیں. اور جب یہ خط امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا، آپ فوراً تشریف لے گئے اور اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا. آج ہمارے یہاں چھوٹی جھگڑے ہوتے ہیں اور خونی رشتے جو ہیں وہ جناب دشمنی بدل جاتے ہیں. ہمارے یہاں کے جو حالات آپ کے سامنے، اخبارات ہمارے سامنے، تو ہمیں اگر امام علی مقام کی سیرت کو اپنانا ہے تو ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں ان کو فالو کرنا ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں تکبر ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کوئی طاقت آ گئی ہے یا ہمارے پاس کوئی علم زیادہ آ گیا ہے تو ہم اگلے کو حقیر سمجھتے ہیں. تو امام علی مقام کی زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیں. آپ ایک مرتبہ کی تشریف لے جا رہے تھے سواری پر، تو راستے میں کچھ دیہاتی جو ہیں وہ کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ جناب امام علی مقام آ رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کی کہ اے اولاد رسول، آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے اور ہمیں شرف بخشیے. قبلہ سلطانی صاحب، آپ تصور کیجئے کہ جناب آپ بغیر کسی تردد کے اپنے سواری سے نیچے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا. آج ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ہاں تو جناب کوئی سرمایہ دار ہو، کوئی بڑا صاحب علم ہو تو وہ اپنی حد تک سمجھتا ہے کہ جناب کسی مزدور کے ساتھ بیٹھ کے 4 لوگ، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. لفظ حسین کہنے والے یا ذکر حسین کرنے والے ہمیں بہت نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ فکر حسین جو خاص آج کے دور میں ہمیں چاہیے، اور معاشرے میں عملی طور پر جو کردار ہمیں ادا کرنا ہے وہ ہمیں آپ کی شخصیت سے چیزیں لیتے ہوئے اس کی بہت زیادہ کمی آج کے دور میں ہے. اور اسی پر ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ.
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راہ فلاح اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے آج ہم ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ علماء ہمارے ساتھ ہیں، جناب شاہ صاحب ہیں قبلہ اور صاحبزادہ عثمان محی الدین نورانی صاحب ہمارے ساتھ، دونوں شخصیات موجود ہیں، اپنے اپنے انداز میں فضائل اہل بیت جو ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ شاہ جی قبلہ ہم بات کر رہے تھے اور یقیناً چونکہ میں چاہوں گا کہ نورانی صاحب سے ہم فضائل پر بھی بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کچھ گفتگو یعنی اس انداز میں، تاکہ جو بہت سے ایسے پہلو ہیں ہمیں اگر نام حسین سے اور آپ کی شخصیت سے نظر آتے ہیں ان پر ہم ساتھ ساتھ بات کریں۔ اگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں، اور ایک آپ نے حوالہ پیش کیا حضرت علامہ اقبال کا جو آپ نے پیش کیا، یعنی ان کی محبت اور ان کے عشق کا تقاضا یہ تھا، تو ہم اگر دیکھیں تو حیا کی بات کی جائے، سخاوت کی بات کی جائے، استقلال کی بات کی جائے، بردباری کی بات کی جائے، اور تحمل مزاجی کی بات کی جائے، صبر و تحمل کی بات کی جائے، یعنی کون سا ایسا پہلو ہے کہ جو ہمیں آپ کی شخصیت میں نظر نہیں آتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صرف آپ کی شخصیت میں نہیں، وہ مکمل واقعہ کربلا کو اگر ہم ساتھ ساتھ بات کریں تو ہمیں ہر پہلو پر کوئی نہ کوئی ایسا پیغام نظر آتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں، آج کے وقت میں، نہ صرف ہم لوگ، وہ بھی کہ جو بہت بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ حسینیت کا درس دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جو فکر ہے وہ بہت زیادہ دور ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی آخرکار وجہ کیا ہے اور آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، اس پر تھوڑی سی میں چاہوں گا گفتگو ضرور فرمائیے گا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کی حیات طیبہ یقیناً اتنا وہ خوبصورت، ہر اعتبار سے ایک خوبصورت پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ انسان اپنی تربیت سے پہچانا جاتا ہے، اور اندازہ لگائیں جن کے مربی ایک طرف نبی ہوں دوسری طرف علی ہوں، اللہ اکبر، تو ان کی تربیت کیسی ہوگی، کیا انداز ہوگا۔ واہ۔ حضرت امام حسن مجتبی، یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے شہزادے ہیں، اور میں نے یہ واقعہ جب پڑھا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سارے عوامی اجتماعات میں اسے بیان بھی کیا، اور اس کا ایک لب لباب بھی ایک نکال کر میں اپنے انداز میں ایک کہا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ سلطان صاحب آپ کو بھی لطف آئے گا۔ امام حسن مجتبی مدینہ طیبہ کی گلی میں جا رہے ہیں، سامنے ایک شخص آ گیا، اس نے آ کر کچھ نازیبہ کلمات کہے، اس کے دل میں شاید مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا بغض ہوگا، تو اس نے جب آپ کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہے، آپ سنتے رہے، تھوڑی دیر تک وہ بولتا رہا، جب اس کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا، جب وہ تھکنے والا ہوا، تو آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم مقامی نہیں لگتے، اجنبی لگتے ہو، مسافر ہو، تو بھوک لگی ہوگی۔ تو اس نے کہا جی بھوک تو لگی ہے، فرمایا پھر آ جاؤ تمہیں کچھ کھلاتا ہوں۔ اسے لے کر گئے اور جا کر اسے پہلے اپنا لباس عطا فرمایا یہ اپنا لباس بدل لو، سفر کی وجہ سے میلا ہو چکا ہے۔ اس نے وہ لباس بدل لیا، آپ نے کھانے کا انتظام فرما کے اس کے آگے کھانا رکھا، اس نے کھانا کھا لیا، کھانا کھا لیے تو کچھ درہم آپ نے نکالے اسے دیے۔ جب آپ نے اتنا کچھ اسے عطا کر دیا نا، تو اس نے اس کے بعد پوچھا مسمو کا یا فتن، اے جوان تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا حسن ابن علی، میں حسن ابن علی ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ خود تھے اور میرے جملے سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا جو تو نے کیا وہ تیری تربیت تھی، جو ہم نے کیا وہ ہماری تربیت تھی۔ میں اس واقعے کو جب میں نے پڑھا، اس کے بعد پھر میں نے بیان کیا، تو میں نے ایک اس کا نتیجہ نکالا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت کا بڑا اس کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا پہلو میں نے جس انداز میں لیا ہے، آج ذکر امام علی مقام کی محفلیں سجانے والے اور اپنے گھروں میں، اپنے آشیانوں میں، اپنے آستانوں پر، اپنی خانقاہوں پر، اپنے ڈیروں پر، اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں نورانی محفل کے عنوانات کے ساتھ محفلیں سجانے والے، وہ سب خراج عقیدت کے مستحق ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کی محفلیں سجا رہے ہیں جو دشمنوں کو اتنا نوازتے ہیں
سلطانی صاحب جو دشمنوں کو اتنا نوازتے ہیں وہ اپنے گن گانے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو کتنا نوازتے ہوں گے. جو ان سے عقیدت رکھے، ان سے پیار کرے، ان کا ذکر کرے اور محبت کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرے، اسے کتنا نوازتے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا نوازتے ہیں کہ پھر وہ لینے والے کو کہنا پڑتا ہے کہ بس کیجئے، میرا تو دامن ہی تنگ پڑ گیا ہے. عطا کا عالم یہ ہے، یہ اس گھرانے کی سخاوت کا عالم ہے کہ جن کے بچوں کو گھٹی میں فطرت میں یہ چیز ہے جن کی کہ دروازے پر آیا سوالی کبھی خالی نہ جائے. ارے یہ تو اس گھرانے کے فرد ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کے والد کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ حالت نماز میں اگر کوئی مانگنے والے نے صدا لگا دی تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حالت نماز میں انگلی ایسے سامنے کر دیتے ہیں کہ آنے والا خالی نہ جائے، سلام پھیرنے تک شاید یہ چلا جائے. اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا شاہ صاحب قبلہ کہ فرقہ واریت کی ایک ایسی ہوا میں، ایسے ماحول میں جہاں پر بہت سے مسائل جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر بات صرف تاجدار کربلا کی جائے، پروردہ آغوش رسالت کی بات کی جائے، سبط نبی کی بات کی جائے، تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ بھی ان کو مانتے ہیں، جو کفار ہیں وہ بھی ان کو مانتے ہیں. اور آپ کی مثال اور آپ کے واقعات جو وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ جو ایک جملہ ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ میں تو ہندو رہا اور آنکھیں حسینی، ایسے کر کے ایک جملہ ہے، وہ شاید کوئی شعر ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم اور کسی شخصیت کی بات کریں تو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا. لیکن حسینیت کا کردار حقیقی معنوں میں ادا کرنے والے جن کے دل میں عشق حسین ہے، وہ پھر ایک الگ ہی دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں. دیکھیں حضرت امام علی مقام امام حسین کی سیرت اور امام حسن مجتبیٰ کی سیرت، قبلہ سلطانی صاحب یہ بڑا سخی گھرانہ ہے. امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کا عالم تو دیکھیں کہ آپ نے صلح کر کے خلافت خود جو ہے نا وہ صلح کرتے ہوئے دے دی. جو تخت اور تاج بانٹ دیتے ہیں انہیں کیا چاہیے تخت اور تاج. ہم آج اس پہلو کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام علی مقام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس پر آ کر ہم سب متفق ہو سکتے ہیں. آ جائیں، محبتیں عام کریں، پیار عام کریں. اور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ نے اس امت کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آج ہم اپنی انائیں قربان نہیں کرتے، ہم اپنی ایگو، وہی انا، وہی تکبر، وہ انانیت، وہ مختلف قسم کے جو ہے نا وہ بت بنا کر اپنے تئیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس انہی کے جو ہے نا وہ گرد چکر لگا رہے ہیں. اس سے نکلنا ہوگا اور امام علی مقام کے اس پیغام میں محبت کو لے کر لوگوں تک پہنچانا ہوگا کہ جسے لے کر وہ اپنا عزیز از جان شہر مدینہ چھوڑ کر آئے. دیکھیں جہاں ہاتھ چومنے والے بھی تھے، قدم چومنے والے بھی تھے، ادب کرنے والے بھی تھے، تعظیم کرنے والے بھی تھے. یہ کیفیت ہے. اللہ اکبر. میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یہ قافلہ جب شام کی طرف جا رہا تھا، گو کہ ذکر کربلا کے اعتبار سے تو یہ اختتامی واقعات ہیں، لیکن چونکہ مناسبت سے بات آ گئی تو میں عرض کرنے لگا ہوں. تو ایک قاتلین حسین میں ایک شخص تھا جس کے پاس سر اقدس تھا. وہ اپنے گھر میں گیا، اس کی گھر والی نے جب وہ سر دیکھا تو کہا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ باغیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور یہ سر لے کر آئے. اس نے کہا ظالم، یہ تو وہ سر ہے کہ میں جب حج کرنے گئی اور میں نے دیکھا کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے اور اچانک یہ تشریف لائے، لوگ حجر اسود کو بھول کر ان کے بوسے لینے لگے، تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اب یہ اندازہ لگائیں کہ کیا کیفیت تھی عقیدت کی، کیا انداز تھا محبت کا. کس انداز میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مصطفیٰ پر جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین کو دیکھتے ہیں اور جملے کیا فرماتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دوش مصطفیٰ پر حضرت امام حسین بیٹھے ہیں اور حضرت عمر پاک فرماتے ہیں نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے.
جب انہوں نے کہا نا نعم المرکب، یہ کتنی خوبصورت سواری ہے، زبان مصطفیٰ کھلی، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان ہلی، وہ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب ہلے اور زبان مصطفیٰ سے یہ جملے نکلے۔ میرے کریم آقا فرماتے عمر نعم الراکب ھذا، تو سواری کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا حسین ہے۔ اب یہ جملے دیکھیں اور یہ پیار دیکھیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر ایک منظر ایسا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام امام حسین، ان کا بچپن ہے، انہیں اٹھا کر نا اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ حسین تم تو نانا کی تصویر نظر آتے ہو، انت شبیہ بنبی لست بعلی۔ اب یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ تم شبیہ مصطفیٰ ہو، بیٹے علی کے ہو، شبیہ مصطفیٰ ہو، بیٹے علی کے ہو۔ اور جب یہ جملے کہہ رہے تھے تو جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا رہے تھے۔ اتنی محبتیں، اتنے ان کے آپس میں پیار، تو ہم وہ پیار والی باتیں عام کریں نا، وہ محبت والی باتیں عام کریں، تاکہ یہ جو حضرات حسنین کریمین ہیں، ان کی محبت کا لوگوں کے دلوں میں وہ ایک سمندر موجزن ہو جائے۔ وہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر مذہب اور ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والا حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہمسایہ ملک کے ایک لیڈر کا نام، وہ گاندھی کو جب کسی نے کہا نا کہ گاندھی جی آپ کیوں انگریزوں کے خلاف تحریک لے کر اٹھے ہیں، ان سے لڑنا کیسے ممکن ہے، کیسے آزادی لے لو گے؟ تو گاندھی نے وہ جملہ کہا تھا، اس نے کہا میرے سامنے مسلمانوں کے پیشوا اور امام حسین کا اسوہ ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اگر وہ 72 تن لے کر کربلا میں جا سکتے ہیں حق کے لیے، تو ان کے اسوہ کریمانہ کو دیکھتے ہوئے میں بھی چند بندے لے کر باطل اور طاغوت کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، مزید آگے بڑھیں گے ہم، اور سرزادہ عثمان محی الدین نورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم دو پہلو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ پروگرام میں تاکہ کچھ خاص ایسی چیزیں ڈسکس کی جائیں جو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ نورانی صاحب قبلہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے گزارش کریں گے، اور جس طرح آپ نے فضائل پر بات کی ہے اور بے شمار چیزیں احادیث ہمیں نظر آتی ہیں یقیناً، اور جس طرح اگر دوسرے الفاظ میں ہم لوگ کہیں کوئی مانے تو یقیناً تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جس کے دل میں آل محمد کی محبت زندہ و جاوید ہے وہ دنیا کے ہر موقع پر کامیاب نظر آتا ہے۔ تو مومن کے لیے، خاص طور پر مومن کا جو شیوا ہے، اس کے لیے بتائیے کہ کیا محبت اہل بیت کا تقاضا ہونا چاہیے، اور ہمارے نوجوان نسل کے لیے بتائیے گا، اور اسی میں پھر انشاءاللہ آپ کی گفتگو میں ساتھ پیغام بھی آپ کا آج کے پروگرام میں ہوگا۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ ماشاء اللہ طالب صاحب، اپنی گفتگو میں آپ فرما رہے تھے کہ امام علیہ مقام کے جو فضائل ہیں اس میں غیر مسلم جو ہے نا وہ بھی اپنے حصہ شامل کرتے ہیں، اور غیر مسلم جو ہے نا وہ بھی آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بھی ایک حوالہ دیا ہمسایہ ملک کے گاندھی کا، اسی حوالے سے ناظرین کے ذوق کے لیے میں ان سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ تاریخ اسلام میں جتنے بھی اورینٹلسٹ ہوئے ہیں، مستشرقین ہوئے ہیں، ان سب نے اسلام کے مختلف پہلوؤں پر اپنے تعین تنقید کرنے کی کوشش کی اور بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ لیکن جب وہ امام حسین کی سیرت پر آئے، امام علی مقام کی ذات پر آئے، تو وہ سب جو تھے وہ باتیں متفق ہو گئے کہ امام علی مقام کی جو ذات مبارکہ ہے، اس نے جو خیر اور شر کا معیار مقرر کیا ہے، جو اس نے حق کا معیار مقرر کیا ہے، تاریخ میں جتنے فلاسفہ پیدا ہوئے ہیں سب نے اپنے اپنے طور پر فلسفے پیش کیے کہ امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، خیر کا تصور کیا ہے، شر کا تصور کیا ہے۔ بڑے بڑے فلاسفہ تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی بڑی بڑی ان کے فلسفے، ان کے نظریات، ان کی کتابیں موجود ہیں، لیکن جو امام علی مقام نے معیار قائم کیا ہے، ایسا معیار، ایسی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے اور یہ جنگ و جدال ختم ہو جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمام یہ جتنے بھی جنگیں تاریخ میں ہوئی ہیں، ہر جنگ کے اندر ایک منفی پہلو موجود ہوتا ہے، ہر جنگ کے اندر ایک نیگیٹو پہلو موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا یہ واحد معرکہ ہے جس کے اندر کسی قسم کا کسی بھی حوالے سے کوئی منفی پہلو موجود نہیں ہے۔ اور تمام جو مارکے پیش آئے ہیں
کسی نہ کسی مارکے کے اندر یونانیوں کے اور بڑے بڑے مارکے پیش آئے ہیں، سب کا جو مقصود تھا وہ سرمایہ تھا، لیکن امام علی مقام نے جو مارکا واقعہ جو کربلا ہے اس کا جو مقصود تھا وہ حق کی سربلندی تھا. تو اس لیے اگر اس معیار کو ہم اپنا چارٹر بنا لیں تو ہم تمام اختلافات، تمام دوریاں، تمام نفرتیں جو ہے نا وہ مٹا سکتے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے جو ہمیں غیروں کے گھر سے مل رہی ہے. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں ہے. نورانی صاحب اللہ فرما رہے تھے، اور حقیقت میں یہی ساری چیزیں جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی آج کے دور میں. اور اگر ایسا نہ ہو کہ ہم جس طرح ہم اپنے آپ کو ہر آنے والے وقت کے لیے تیار کرتے ہیں، یعنی رمضان کریم آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، عبادات کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور جیسے رمضان کریم جاتا ہے تو ہم اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں. اور یہی سب چیزیں ہمیں اب ماہ محرم میں دیکھنے کو نظر آتی ہیں کہ یہ محرم سے لے کر 10 محرم تک ہم بہت عشق اہل بیت کا تقاضا کرتے ہیں اور محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں، اور کریا کریا نگر نگر بستی بستی اہتمام بھی کیا جاتا ہے. لیکن حقیقی طور پر جو چیز وقت کی ضرورت ہے اور جو ہمیں تاجدار کربلا کی شخصیت سے پیغام نظر آتا ہے اس پر ہمیں جو ہے وہ عمل پیرا ہونا ہے. میں چاہوں گا ایک دو جملوں میں شاہ صاحب آپ بھی پیغام دے دیجیے گا، پھر اس کے بعد بس انشاءاللہ اجازت لیں گے اپنے تمام. ان ایام میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، کیونکہ میرے امام نے عاشور کی شب بھی قرآن کی تلاوت کی اور اہل خانہ کو حکم فرمایا، اور میدان کربلا میں موجود جتنے بھی حق کا ساتھ دینے والے تھے ان سب سے یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کریں. ہم قرآن کو پڑھیں، بطور برکت بھی پڑھیں، اور قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے قرآن کو غور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ پہلے پڑھیں گے، پھر سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. دونوں شخصیات تشریف لائیں اور آپ نے گفتگو کی، آپ نے فضائل اہل بیت پر بات کی گئی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. آخر میں شاہ صاحب کا بہت شکریہ. شاہ جی آپ تشریف لائے اور لاتے رہتے ہیں، یقیناً ہمارے پروگرامز کا حصہ ہوتے ہیں آپ. اور صاحبزادہ عثمان محی نورانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں. انشاءاللہ ہماری ملاقات آپ سے رہے گی، اور اسی طرح ہم بھی اپنے انداز میں جو ہے وہ اہل بیت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.